واقع فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصہ قبل پیش آنے والا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی حفاظت کی روشن دلیل ہے۔ یمن میں اس وقت حبشی حکومت کا گورنر ابرہہ تھا جو ایک عیسائی حکمران تھا، اور اس نے صنعاء میں ایک عظیم الشان چرچ تعمیر کروایا تاکہ عرب کے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے بجائے اس کے چرچ کا رخ کریں۔ ابرہہ کی خواہش تھی کہ اہل عرب بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے چرچ کو اپنا مرکز عبادت بنائیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عرب کعبہ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ یہ ان کے جدو امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ مقدس مقام تھا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ اس کا چرچ اہل عرب کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتا تو اسے شدید غصہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی عرب نے احتجاجاً اس چرچ کو گندا کر دیا یا اس میں آگ لگا دی، جس پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ وہ جا کر خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا اور عربوں کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کے چرچ کو حرمت دیں۔ چنانچہ اس نے ایک عظیم فوج تیار کی جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی شامل تھے۔ ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی محمود تھا، جسے وہ خود استعمال کرتا تھا۔ یہ ہاتھی اس کی طاقت کی علامت تھے کیونکہ عربوں نے اس سے پہلے کبھی جنگی ہاتھی نہیں دیکھے تھے اور ان کے لیے یہ خوفناک منظر تھا۔ ابرہہ نے اس فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں جو قبائل مزاحمت کرتے وہ ان کو رونتے اور تباہ کرتے گئے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے اونٹ اور مال مویشی لوٹ لیے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ ابرہہ نے مکہ کے قریشی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ وہ کعبہ گرانے آیا ہے، لیکن اگر وہ مزاحمت نہ کریں تو وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کی شخصیت و وقار سے ابرہہ بہت متاثر ہوا۔ عبد المطلب نے اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ابرہہ کو حیرت ہوئی کہ یہ شخص کعبہ کی فکر کرنے کے بجائے اپنے اونٹوں کی فکر کر رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے انتہائی ایمان افروز جواب دیا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے یہ بات مذاق میں اڑا دی اور ارادہ کیا کہ اگلی صبح خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اہل مکہ کو جب اس حملے کی خبر ملی تو وہ کعبہ کو دشمن کی فوج سے بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اس لیے وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور اللہ کے حضور دعا میں مصروف ہو گئے۔ اس رات ابرہہ کے لشکر نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، عجیب و غریب منظر رونما ہوا۔ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، جھنڈ کی صورت میں نازل ہوئے۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے کنکر تھے جو نہایت سخت اور آگ سے بنے ہوئے پتھر جیسے تھے۔ ہر پرندہ 3 کنکر لیے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے یہ کنکر ابرہہ کی فوج پر برسائے اور وہ کنکر جس شخص پر گرتا وہ چیر دیا جاتا اور اس کا جسم سڑ جاتا۔ یہ کنکر اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں نازل ہوئے۔ اس عجیب و غریب حملے سے ابرہہ کی عظیم فوج تباہ و برباد ہو گئی، سپاہی تڑپتے ہوئے گرتے گئے اور ہاتھی زمین پر بیٹھ گئے، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہو گیا، اس کا جسم گلنے لگا اور وہ اپنی شکست خوردہ حالت میں واپس یمن کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی مر گیا۔ اس واقعے نے عربوں کے دل میں کعبہ کی عظمت کو مزید مختہ کر دیا اور ہر ایک پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے اپنے دین، اپنے گھر اور اپنے بندوں کی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اللہ کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتیں۔ یہ واقعہ محض تاریخی نہیں بلکہ ایمان کی ایک زندہ علامت ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور اس کے دین کی سچائی پر یقین رکھتا ہے تو اللہ غیب سے اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ آج بھی یہ واقعہ قرآن مجید